آج کے شو میں طاہر القادری کی انٹری، کیا نون لیگ کی مشکلات میں اضافہ؟ پاکستان میرا گھر ہے، میرا وطن ہے، میری زمین ہے، جہاں میرے کارکنوں کا خون بہا ہے۔ نون لیگ کس کو پاور دکھانا چاہتی ہے؟ ریلی کس کے خلاف؟ سڑکوں پہ نکل کے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ اگر ہم تھوڑے لوگ جمع کر لیے اور وہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ ہم نے جمع کر لیے تو ہم یہ بتائیں گے کہ جی دیکھیں بڑا ظلم ہوا ہمارے پہ، مظلوم بننے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان، طاہر القادری یک زبان، ریلی منسوخی پر زور۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ انتہائی اہم دن ہے اس وقت یہ، کیونکہ ہم ایک تو ریلی دیکھ رہے ہیں جو جی ٹی روڈ پر ہے، جس کے بارے میں حتمی طور پر یہی ہے جی کہ ریلی ایس پلان جو روٹ ہے جی ٹی روڈ سے لاہور جانے کا، نواز شریف صاحب وہ روٹ ہی اختیار کریں گے۔ لیکن اس موجودہ صورتحال میں دلچسپ صورتحال اب یہ بن چکی ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل کیوس ہے وہ تو اوورال پھیل رہا ہے۔ اپوزیشن اسپیسیفکلی سپیکنگ عمران خان صاحب اور اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی انٹری کے بعد یک زباں اس نقطے پہ نظر آتی ہے کہ کل جی ٹی روڈ پہ جو نواز شریف صاحب لاہور کا سفر اختیار کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی جو توجہ وہ پیش کر رہے ہیں، وجہ پیش کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے نظام کو خطرہ ہے۔ اب بڑا حیران کن طور پر سوال یہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں وزیر اعظم نامزد کردہ ہیں نواز شریف صاحب کے، وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے اپنے بھائی شہباز شریف صاحب ہیں۔ اگر نظام کو خطرہ ہے تو حکومت کو کیا خطرہ ہے، کیونکہ ایک تو بھائی ہیں، دوسرے نامزد کردہ وزیر اعظم ہیں۔ کس طریقے سے نظام کو خطرہ ہے، جو طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کا موقف ہے اس بارے میں کہ کل کی اس جی ٹی روڈ یاترا جو نواز شریف صاحب کا لاہور کا سفر ہے، اس سے نظام خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ حکومت کو بظاہر خطرہ نہیں لگتا۔ اب اگر اداروں کی بات کریں تو میری ناقص سمجھ میں اگر عدلیہ یا ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب ایک ریلی نکالیں گے جی ٹی روڈ پہ اور اگر فرض کریں وہ 10 لاکھ لوگ بھی جمع کر لیں، مثال کے طور پر کتنے میکسم کر سکتے ہیں، تو کیا ہماری عدلیہ دباؤ میں آ جائے گی، نیب دباؤ میں آ جائے گی، یا فوج، کون سا ادارہ دباؤ میں آ سکتا ہے؟ کیا اتنے کمزور ادارے ہیں اس ملک کے کہ وہ دباؤ میں آ جائیں گے؟ تو یہ لاجک کیا ہے؟ اب یہ لاجک تو ہم اپوزیشن سے پوچھیں گے، پی ٹی آئی سے، کہ وہ کیا سمجھتی ہے اس بارے میں، اور نون لیگ کو وجہ کیا ہے کہ وہ یہ ریلی نکال رہی ہے، وہ کس پر پروف کرنا چاہ رہی ہے کہ اس کے پاس پبلک سپورٹ اس وقت بھی ہے آفٹر دس ڈسکوالیفیکیشن۔ آج کے پروگرام میں بے نقاب کریں گے۔ انٹروڈیوس کراؤں ہمارے ساتھ شرمیلا فاروقی صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ رانا افضل خان صاحب مسلم لیگ نون کے ایم این اے اسلام آباد سے، اور اعجاز چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں۔ تمام شخصیات کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ شرمیلا صاحبہ، پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے آپ کی اس پر لائن کیا ہے؟ کیا نظام خطرے میں آ جائے گا اگر یہ 10 بجے کا صبح سفر شروع ہوتا ہے نواز شریف صاحب کا؟ کیا نظام خطرے میں ہے اس سے، اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں آپ کی پارٹی کے ایسا ہوگا؟ جی شکریہ سفان صاحب۔ دیکھیے، میاں صاحب کے حوالے سے ایک فیصلہ آ چکا ہے، میاں صاحب نااہل ہو چکے ہیں۔ آج تو الیکشن کمیشن نے بھی لکھ دیا ہے کہ پارٹی کا سربراہ کسی اور کو منتخب کیا جائے۔ ایسے میں میاں صاحب کو کم از کم کچھ عرصے کے لیے ایک بیک سیٹ لینی چاہیے، اور جو نئے وزیر اعظم ہیں اور جو نئی کابینہ ہے اس کو کام کرنے دینا چاہیے۔ ملک کے اندر جو پچھلے 1-1.25 سال سے جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، ایک غیر یقینی کی فضا تھی، اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ تو میاں صاحب کو آگے کے جو 8-9 ماہ ہیں الیکشن سے پہلے، اس میں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اپنا ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس ہمیں اس طرح نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب شاید کسی قسم کا کوئی اور واویلا مچانا چاہتے ہیں، یہ دکھا کے کہ جی میرے کتنا سٹرینتھ ہے، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آج تو ان کو گیلانی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بھی غلط لگ رہی تھی، لیکن وہ وقت وہ بھول گئے جب وہ خود کوٹ اور ٹائی لگا کے سپریم کورٹ پہنچے تھے۔ دیکھیں، یہ تمام چیزیں مکافات عمل ہوتی ہیں، یہ چیزیں جو آپ کسی کے لیے گھڑا کھودتے ہیں تو وہ اس گھڑے میں آپ خود بھی لیکن اگر وہ ایکٹیو رہتے ہیں، میاں صاحب آپ کو یاد ہوگا، جو اگر وہ ایکٹیو رہتے ہیں، وہ ایک نااہل ایک سیاستدان ہیں، ان کے جلسوں سے یا ان کے جلوسوں سے یا وہ عوام کو لے کر آتے ہیں، اس سے سسٹم خطرے میں پڑ سکتا ہے، یا اس انسرٹنٹی سے سسٹم کو کیا خطرہ لاحق ہے؟ شرمیلا فاروقی صاحب، دیکھیے مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ یہ جلسے جلوسوں سے وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ مطلب اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا کیا کسانوں کو فائدہ ہے؟ کیا انڈسٹریلسٹ کو فائدہ ہے؟
کیا اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہے، مطلب وہ کام کریں جس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ ہو نا پاکستانی عوام کو۔ اب پاکستانی عوام جو ہے آپ سے چھٹکارا پا چکی ہے، ایک فیصلہ آپ کے خلاف آ چکا ہے، اب بات یہ ہے کہ اب آپ بیک سیٹ لے کے بیٹھ جائیں۔ دیکھیں گیلانی صاحب کو جب سپریم کورٹ نے اپنے پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا تھا تو اس کے بعد گیلانی صاحب کو جلد سے جلوس لے کے تو نہیں نکلے تھے، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، 5 سال تک وہ بیٹھے رہے، وہ اپنے جو بھی اپنے حلقے کے اندر یا جہاں پر ضرورت ہوتی تھی وہاں پر وہ جاتے تھے، کچھ گفتگو کرتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی سیاسی واویلا مچانے کی کوشش نہیں کری۔ اب ادھر آپ دیکھیں نا پنجاب کا کہ آپ جی ٹی روڈ سے آپ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے ہزاروں پولیس اہلکار، پوری پنجاب کی ایڈمنسٹریشن جو ان کے چھوٹے بھائی سنبھالتے ہیں وہ پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن لگ گئی ہے، ہسپتالوں میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی ہے، لوگوں کی چھٹیاں کینسل ہو گئی ہیں، اب وہ پٹواری تمام جتنے بھی سب کو کہا گیا ہے کہ جی آپ سڑکوں کے اوپر آئیں، ایم این ایز ایم پیز کو کہا ہے کہ آپ موبلائز کریں، اپنی کانسٹیٹوئنسی سے لوگ اکٹھا کریں تاکہ ایسا منظر لگے کہ کوئی بادشاہ سلامت جا رہے ہیں۔ دیکھیں اب یہ حکومت کو اپنا کام کرنے دیں، ویسے تو خیر کوئی خاص کام کرنا نہیں ہے جو پچھلے 4 سال میں نہیں ہوا، آگے 9 مہینے میں کیا ہونا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی تو آنے دیں کہ کوئی سرمایہ کاری غلطی سے پاکستان کے اندر آ جائے، کوئی دنیا بھر کے اندر جو ایک پاکستان کا ایک وقار جس کو دھچکا ملا ہے وہ کہیں سے دوبارہ سے متاثر نہ ہو۔ نئے پرائم منسٹر ہیں، لیٹ ہم ورک، سپورٹ کریں سسٹم کو، ڈیموکریسی کے لیے کام کریں، لیکن آپ جناب چلے ہیں ایک قافلہ لے کے اور وہ قافلہ اس طرح دکھایا جا رہا ہے جیسے کہ کوئی بادشاہ اکبر کا قافلہ جانے والا ہے۔ اب دیکھیں وہاں طاہر القادری صاحب پہنچ گئے ہیں، وہاں عمران خان صاحب جو ہے اس وقت سسٹم میں یعنی جو گورننس ہے اگین ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی فضا قائم ہوتی جا رہی ہے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی اور پھر جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ رک جائے گا، 2-3 دن تک ساری جو مشینری ہے وہ انہی کے تحفظ میں اور ان کو پروٹوکول دینے میں لگ جائے گی۔ اعجاز چودھری صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، سر یہ سسٹم کو خطرہ ہے، پی ایم ایل این کہتی ہے سسٹم کو کیسے خطرہ ہے؟ آپ لوگوں نے لاک ڈاؤن کی اپیل کری، آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا، سسٹم کو خطرہ اس وقت تھا کیونکہ وہ حکومت خلاف تھا، اس وقت تو ہماری اپنی حکومت ہے، ہمارے اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، تو اب کیسے سسٹم کو خطرہ ہے نون لیگ کہہ رہی ہے؟ اعجاز چودھری صاحب اس پر کیا آپ کا جواب ہوگا؟ بہت شکریہ سیفان۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ نون لیگ پوری کی پوری بوکھلاہٹ کا شکار ہے، وہ یہ فرق نہیں کر رہے کہ حکومت اور اپوزیشن کی ذمہ داریوں میں کیا فرق ہوتا ہے، اور کبھی بھی آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک کے اندر جس طرح کے ہمارے حالات ہیں کہ خود حکومت اپنی سرپرستی میں احتجاجی تحریک چلائے، ریلیز نکالے اور ہدف بنائے عدلیہ کو اور پاک فوج کو۔ یعنی ایسا کبھی نہیں آپ نے اس سے پہلے دیکھا۔ نواز شریف ایک کنڈیمڈ چیف ایکیوزڈ ہیں جن کے بارے میں عدالت کے 5 رکنی جج نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ یہ شخص جھوٹا بھی ہے اور بددیانت بھی ہے، اور یہ اقامہ کا کہہ رہے ہیں نا جو معمولی بات ہے۔ یعنی کیا پاکستان کے پرائم منسٹر کا معیار اس قدر گر چکا ہے کہ وہ ہمسایہ ملک کے اندر ایک یعنی مارکیٹنگ مینیجر کی جاب لے لے اپنی وزارت عظمیٰ کے ساتھ اور 10,000 درہم بھی کماتا رہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ یعنی پاکستان کو آگے لے کر بڑھنے کی بجائے ان کے پاس پورا موقع ہے، پارلیمان موجود ہے، انہوں نے وزیر اعظم بنا لیا ہے۔ جب مرکز میں آپ کی حکومت ہے، پنجاب سب سے بڑے صوبے میں آپ کی حکومت ہے، تو یہ ریلی کے مقاصد، لیکن انہوں نے اس بات کو کل ایک فقرے میں واضح کیا، انہوں نے کہا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اگر آپ کوئی بہادر آدمی ہے اور ذہین آدمی ہے تو پھر آپ بتائیے، فقرے بازی نہ کیجئے۔ آپ اس وقت اپنی ساری قوت کا مظاہرہ کیسے کر رہے ہیں؟ پٹواریوں کو انہوں نے کہا ہے، پولیس کو انہوں نے کہا ہے، اساتذہ اسکولوں کے سرکاری اسکولوں کے جو اساتذہ ہیں، مین سٹرنگتھ جو ہے وہاں سے آئے گی، پھر سارا پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے، اس غریب قوم کے پیسے کے اوپر ان کی حفاظتیں بھی ہوں گی۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہے، میں پورے ذمہ داری سے پورے دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں اسلام آباد سے لے کر لاہور تک جتنی لوکل گورنمنٹ ہے، میونسپیلٹی ہے، کارپوریشن ہے، سب کے وسائل جو ہیں جھونک دیے گئے ہیں اس نواز شریف کی ریلی کے لیے۔ کوئی یہ کبھی اس طرح کبھی ہوا ہے؟ سر یہ آپ کا ٹھیک ہے کہ نیریٹو غلط ہے، چلانا چاہتے ہیں یا اس سے نظام کو کیا خطرہ لاحق ہوگا؟ مقاصد کو ڈیٹرمن کریں۔ یعنی کیا آپ کیا اس سے عدلیہ پریشرائز ہو جائے گی؟ 4 سال میں 7 ارب روپے کی 7
ارب روپے کی سیکیورٹی کروڑ کا جا رہا ہے. اس کمرشل بریک کے بعد صاحب آپ کا جواب مکمل لیں گے اور سوال آپ کے ساتھ رکھیں گے بریک کے بعد کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ استقبال کریں گے لاہور میں. انہوں نے ڈیسیجن ہولڈ پہ رکھا ہے اس وقت. اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے کہ داتا دربار کے باہر طاہر القادری صاحب بھی اپنے ورکرز کے ساتھ بیٹھ جائیں تو پی ٹی آئی کی طرف سٹینڈ کرے گی, پیپلز پارٹی کی طرف سٹینڈ کرے گی. ہم بریک کے بعد جانیں گے, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں ہم اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں ملک کے سیاست کے مستقبل کے منظرنامے پر. کل جی ٹی روڈ سے سفر لاہور کا میاں نواز شریف صاحب کا کیا نظام کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے سوال محترم اپوزیشن کے رہنما ہمارے ساتھ جناب اعجاز چودھری صاحب موجود ہیں, ان کے سامنے بھی رکھا, شرمیلا فاروقی صاحبہ کے سامنے بھی رکھا, پیپلز پارٹی سے جو رہنما ہے, اور ان سے جانا جی کہ کیا کس طرح سے جو کل کا فیصلہ ہے نواز شریف صاحب کا, جس پر وہ اٹل ہیں, جس پر وہ قائم ہیں, اس فیصلے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں ملک کی سیاست کے لیے, ایڈمنسٹریشن کے لیے. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون کال پر, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. رانجھا صاحب, سر پہلے تو یہ کہ جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی یہاں پر, اس وقت اعجاز چودھری صاحب نے فرمایا کہ جو پوری آپ کی پورا جو سیٹ اپ ہے, جو پورا میونسپل سیٹ اپ ہے, ان سب کی ڈیوٹیز آپ لوگوں نے تعینات کر دیا ان کو اس پورے سفر میں جی ٹی روڈ کے. گورنمنٹ مشینری آپ نے پوری انسٹال کر دی ہے, اس میں پولیس آفیشلز ہوں. کتنی حقیقت ہے یہ بات, اور آپ کے نزدیک اگر ایسا ہوا ہے تو اس سے تو سسٹم پورا رک جائے گا, گورنمنٹ کیسے چلے گی جب سب ادھر ہی لگ جائیں گے جی ٹی روڈ پہ؟ رانجھا صاحب دیکھیں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے میاں نواز شریف نے جی ٹی روڈ سے گھر جانے کا فیصلہ کیا ہے, ان لوگوں کی تو رات کی نیندیں بھی اڑ گئی ہیں, اور جو ان کی زندگیوں میں چین تھا, ویسے تو یہ بے چین رہتے ہیں زیادہ, لیکن جو تھوڑا بہت چین تھا وہ بھی ختم ہو گیا جب سے انہوں نے یہ سنا کہ میاں نواز شریف جی ٹی روڈ سے واپس جا رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ پچھلی دفعہ جب لانگ مارچ ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم پہ یہی بات تھی کہ جی سارے میونسپل کارپوریشن کی عوام نکلی تھی, اور پورے پاکستان کے میڈیا نے دکھایا تھا کہ گجرانوالہ پہنچتے تک عدلیہ بحال ہو گئی تھی, اور ہم نے اس وقت بھی جمہوریت کے خلاف ہم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا, ہم واپس آ گئے. آج جب یہ سوچ رہے ہیں کہ پھر میونسپل کارپوریشن کے ملازمین ہیں, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بالکل اعجاز چودھری صاحب وہاں پہ آ جائیں. آپ ایک بھی ملازم وہاں پر پکڑ کے دیں گے مجھے, تو میں آپ کو جناب آپ جو سزا تجویز کریں گے میں وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں جی. لیکن یہ منفی باتیں مت کریں, کیونکہ لیکن رائے صاحب یہ چلیں آپ نے ایکسپلین کیا. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں, اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو ان کی نااہلی ہوئی تھی, مجھے اس وقت تک ادھر تک بات کو نہیں جانا چاہیے تھا. جب ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا تو رانجھا صاحب اچانک اب نواز شریف صاحب کو یوسف رضا گیلانی صاحب کی نااہلی بری لگ رہی ہے. اس وقت ہمیں پتہ ہے پی ایم اے کا کردار کیا تھا. اب چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی تذکرہ پچھلی ملاقات میں انہوں نے صحافیوں سے کیا تھا. تو یہ تمام باتیں اب یاد آ رہی ہیں پی ایم ایل این کو, کیوں یاد آ رہی ہیں رانجھا صاحب؟ دیر نہیں ہو گئی بڑی؟ دیکھیں, یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ جو ان کے خلاف فیصلہ ہوا تھا, ایک کنوکشن تھی اس میں, اور اس کنوکشن کے بیچ میں اس کے اوپر جب عمل درآمد ہوا تو اس کے اوپر ہم جس طرح اپوزیشن کی جماعت سے ہم نے ایک اپنا کردار ادا کیا. ہم آج جب یہ صورتحال بنی ہے, یہ اس کیس کا فیصلہ آیا, اس کیس کے فیصلے میں ہم لوگ اس فیصلے کو تو قبول کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارا جمہوری رائٹ ہے کہ ہم نے اپنی جمہوریت میں جو ہماری عوام کی سپورٹ ہے, جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور لوگوں میں جو جوش اور جذبہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے, لوگ تو زبردستی مجبور کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب تو موٹر وے کے ذریعے واپس, تو اس پر گیلانی صاحب کا جو آپ کا چینج ہوا ہے نیریٹو, اس پر تو لوگ مجبور نہیں کر رہے ہیں آپ کو, اس پر کیوں آپ کا ایک دم چینج ہو گیا نیریٹو ہوا؟ یہ جو گفتگو ہوئی ہوگی, جس کانٹیکسٹ میں ہوئی ہوگی, اس کو جوڑ توڑ کے شاید پیش کیا گیا ہے. جہاں اب تک مجھے وکلا نے بتایا جو کہ اس گفتگو میں موجود تھے, سینئر وکلا, میری ان سے بات ہوئی ہے, وہ یہ بات نہیں ہوئی, وہ یہ بات ہوئی تھی کہ وہ کس طریقے سے ماضی میں وزرائے اعظم کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, اور اس کے اوپر کیا کیا قانونی جو سچویشن تھی اس وقت وہ کیا تھی. تو یہ نہیں کہا گیا کہ میں اس پہ جو ہے بیک فٹ پہ یا کس طرح کی بات ہے, اس طرح کی گفتگو اس کو جوڑ توڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. اچھا رائے صاحب, پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں کہ آپ کا ویلکم کریں گے لاہور میں داتا دربار پر, اگر, اور نواز شریف صاحب کا پلان یہی ہے کہ داتا دربار پر جا کے ان کو جلسے سے خطاب کرنا ہے. اس کی کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے؟ کیا پنجاب حکومت یہ کرنے دے گی طاہر القادری صاحب کو؟ دیکھیں, طاہر القادری صاحب کو اجتناب کرنا چاہیے, ایسی کوئی صورتحال نہیں بنانی چاہیے جہاں پہ وہ معصوم بچے
وہ غریب خواتین جو کہ دیہاتوں سے اور ایسے پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں ان کو لا کر کھڑا کر دیں وہاں پر اور ایک اتنی بڑی ریلی کے سامنے ان کو ایز اے ہیومن شیلڈ یوز کریں اور پاکستان میں لا قانونیت کا کوئی فضا پیدا کرنے کی کوشش کریں. طاہر القادری صاحب بیسیکلی اسی سازش کے ایک بہت مہرے ہیں جو کہ اگر آپ ٹائمنگ دیکھیں تو وہ اس ٹائم پہ بلائے گئے ہیں جب وزیر اعظم نواز شریف جی ٹی روڈ سے سفر کر کے واپس جا رہے ہیں. طاہر القادری صاحب کا اس وقت آنا, اس وقت یہ بیان دینا اور داتا صاحب کے پاس آگے کھڑے ہونا کیا مقصد ہے؟ یہ پاکستان میں یہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں یہ کون سے ایجنڈے پہ ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ماضی میں جماعتیں دھرنے بھی دیتی ہیں. رانجھا صاحب اس پر ساتھ ہی رہیں کہ پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ رانجھا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, میں نے یوسف اگلانی صاحب کے بارے میں پوچھا, لیکن طاہر القادری صاحب جو اب اعلان انہوں نے آج کیا ہے شرمیلا, پیپلز پارٹی اگر وہ کال کرتے ہیں ماڈل ٹاؤن کے وکٹمز کے لیے تو ول یو سپورٹ دیم؟ آپ ان کے ساتھ ہوں گے اگر داد دربار پہ وہ بیٹھتے ہیں جا کے دھرنا دیتے ہیں تو کوئی وفد آپ کا پنجاب میں لاہور میں؟ شرمیلا صاحبہ دیکھیے سفان صاحب, زیادتی تو ہوئی ہے نا. ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ ایک بہت بھیانک, افسوس زدہ اور ایک بہت ہی تکلیف دہ ثانیہ تھا. اس پہ جو کمیشن بنا اس کی رپورٹ بھی آج تک پبلک نہیں ہوئی, اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا, کوئی ملزم نہیں ٹھہرایا گیا, کسی کو سزا نہیں ہوئی. مطلب یہ پولیس ٹیررزم اور اسٹیٹ ٹیررزم کا ایک بھیانک واقعہ تھا کہ جہاں پر پولیس نے نہتی عورتوں پہ اسٹریٹ فائر کیا. جو لوگ شہید ہوئے ان کی شہادت کا ازالہ کون دے گا؟ یہ پنجاب گورنمنٹ رسپانسبل ہے. مجھے آج تک یاد ہے کہ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جی پنجاب کے وزیر اعلیٰ جن کی گورننس کی بڑی دہائیاں دی جاتی ہیں, کہا جاتا ہے کہ جی کیا وہ گورننس کرتے ہیں اور ایک ایک چیز پہ ان کی نظر ہے. صبح 5 بجے اٹھتے ہیں اور جی 5:30 سے وہ میٹنگ شروع کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا, مجھے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ان کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا. تو یہ تمام چیزیں کور اپ ہوئیں, پھر رانا ثناء اللہ کو ہٹایا, پھر یہ کیا, پھر ایونچولی شاید کوئی ایک ایس پی وغیرہ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے اس کے اوپر کوئی چھوٹے سے افسر سپورٹ کریں گے دھرنے کال کو اگر وہ پرائم منسٹر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے, تو آپ سپورٹ کریں گے پیپلز پارٹی اس کو؟ نہیں دیکھیے, ہم کبھی بھی کسی ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے جہاں پر کہیں پر کوئی اشتعال پیدا ہونے کا خدشہ ہو یا کوئی کسی قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو. ہاں لیکن ہم ضرور ان تمام لوائقین کے ساتھ کھڑے ہیں, طاہر القادری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے میں کہ ان کے لوائقین کو انصاف ملنا چاہیے, ان کو کمپنسیشن ملنی چاہیے. جو ماڈل ٹاؤن سانحے کے اندر انوالو تھے, جنہوں نے آرڈرز دیے, جنہوں نے آرڈرز نہیں روکے, جنہوں نے یہ تمام معاملات دیکھے اور آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھ گئے, وہ تمام پولیس افسر جو اس کے اندر انوالو تھے, جس نے آرڈرز دیے, ان تمام لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. یہ ہم ان کے ساتھ بالکل اس بات پہ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس وقت ان کا دھرنا یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کر سکتا ہے. یہ آپ نے کہا شرمیلا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے اس وقت کی سچویشن میں اگر وہ یہ جو کرتے ہیں کال دھرنا. دیکھیے ابھی جو ہم نے سنا ہے اور جہاں تک سمجھ میں آ رہی وہ یہی انہوں نے کہا ہے کہ جی اپنے بستر اور شامیانے لے آئیں. اب اگر کوئی نئے دھرنے کی بات ہو رہی ہے, کہاں ہونے جا رہا ہے, کس طریقے سے ہونے جا رہا ہے, کیا ہوگا, اور آپ کو پتہ ہے طاہر القادری صاحب کے فالوورز ایسے ہیں جو پی ٹی آئی والے نہیں ہیں وہ کہ جو بیٹھ نہ سکیں, وہ پھر دھرنا دیتے ہیں تو دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ رہی ہے پیپلز پارٹی کی اور اس دوران بھی طاہر القادری صاحب ایمرج ہوئے تھے. ابھی رانجھا صاحب نے کہا کہ وہ کس کی کٹ پتلی ہیں, وہ کیا گیم کھیلتے ہیں, وہاں پر ہم نے سفان صاحب اس کو مینج کیا, آپ نے مینج کیا تھا, لیکن وہ کیا آپ کی نظر میں بات چیت کری, کٹ پتلی ہے, ان کو کوئی ہلاتا ہے؟ یعنی جو محسن رانجھا صاحب اشارہ جس طرف کر رہے تھے, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس رہا, ڈیل کیا, آپ نے مینج کیا ان کو آپ کی گورنمنٹ نے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک کٹ پتلی ہیں, پپٹ ہیں جو آتے ہیں اور آ کے اپنا شو وہ کر کے چلے جاتے ہیں, یہ جو نون لیگ کا نیریٹو ہے, ڈو یو ایگری ود دس؟ دیکھیے طاہر القادری صاحب آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں اور نہ جانے کس کی مرضی سے جاتے ہیں یا کس کی مرضی سے آتے ہیں اور اپنی مرضی سے جاتے ہیں, وہ مجھے نہیں پتا اور نہ میں اس پہ اس موقع پہ کمنٹ کروں گی. لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ ایک بہت ہی بھیانک ثانیہ ہے اور وہ ثانیے میں جو لوگ شہید ہوئے ان کو انصاف ملنا چاہیے, ہر حال میں ملنا چاہیے, کیونکہ اگر انصاف نہیں ملے گا تو پھر یہی ایک وشیس سرکل ہے جو چلتا رہے گا اور پھر مکافات عمل ہوگا ایک دن, پھر یہ جو ایک سرکل آف لائف ہوتی ہے یہ آکے پھر اپنا خود انتقام لے. اعجاز چودھری صاحب, آپ کی پارٹی کیا سپورٹ کرے گی؟ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے وہاں خطاب بھی کیا
تو چودھری صاحب آپ اگر ایسا کوئی دھرنا ہوتا ہے جو دادا دربار پر یا لاہور کی انٹرنس یا کہیں بھی ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں نواز شریف صاحب کا قافلہ بھی آگے سے آنا ہے, تو ول یو سپورٹ اٹ, یا آپ کے نزدیک انسٹیبلٹی مزید یہ فیول کرے گا کرائسس کو؟ چودھری صاحب جی سیفان مجھے 1-2 منٹ دے دیجئے, میں پہلے ایک بات کر لوں آپ کی اجازت سے, پھر اس کے اوپر بھی اپنی گزارش کروں گا. دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ رانجھا صاحب کو وزارت مبارک ہو, اور پچھلے 1.5 سال میں جنہوں نے شریفوں کی کرپشن کو چھپانے کی اور ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے, انہیں بہت ساری وزارتیں ملی بھی ہیں. سوال آپ نے ان سے یہ کیا تھا کہ کیا سرکاری وسائل اس ساری ریلی کے درمیان استعمال ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. پورا میڈیا دکھا رہا ہے فلانی بلدیہ اس کی طرف سے پوسٹر, فائر بریگیڈ کی گاڑیاں وہ پوسٹر اور جو فلیکسز ہیں وہ لگا رہی ہیں, اور یعنی مجھے بتائیے کہ اس کا جب ان کے پاس کیا جواز ہے کہ جی قوم کے پیسے سے یہ ریلی نکال رہے ہیں. پھر ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اپوزیشن کا رول اور حکومت کا رول بالکل مختلف ہوتا ہے. پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جس یعنی اشارہ کرتے ہیں سازش کا, کبھی فوج کی طرف کبھی عدلیہ کی طرف, یہ بتائیں کیا سازش ہوئی ہے. جواب کو کمپلیٹ چوری آپ نے کی ہے. میں مکمل یہیں سے جوہر صاحب جوڑوں گا بات کو, کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. جوہر صاحب میں آپ ہی کی طرف آؤں گا اس بریک کے بعد, اور اس جواب کو کمپلیٹ یہیں سے کریں گے. اہم بات کر رہے ہیں جوہر صاحب, لیکن بریک کا کہا جا رہا ہے, معذرت ہوں اس پر. اس بریک کے بعد چودھری صاحب یہیں سے بات جوڑتے ہیں, اور طاہر القادری والے سوال پر بھی آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہوگا. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سیاسی صورتحال کیا رخ لینے والی ہے, منظرنامہ مستقبل کیا ہونے لگا ہے. کل کی جو ریلی ہے جی ٹی روڈ پر, نواز شریف صاحب لاہور کا سفر کر رہے ہیں. اس سفر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے نظام خطرے میں آئے گا, گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ پیرالائز ہو جائے گا. یہ اپوزیشن کی تنقید ہے. حکومت کہتی ہے جی کہ ہماری تو حکومت اپنی ہے, ہماری حکومت کے احتجاج تو نہیں ہو رہا اس کے خلاف, تو نظام کیسے خطرے میں آئے گا اور نہ ادارے دباؤ میں آئیں گے. یہ صرف ایک ہمارا پولیٹیکل کیمپین ہے جو ہم عوام کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں. اعجاز چودھری صاحب آپ فرما رہے تھے سر کہ یہ جو معاملہ, ابھی محسن رانجھا صاحب بھی ساتھ ہی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کا, ریاست کا, میونسپل کا لگا ہوا وہاں پر. آپ کہتے ہیں میڈیا میں آ رہا ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں چودھری صاحب کہ پورے جی ٹی روڈ کے اوپر جتنی چھوٹی بڑی بلدیہ کے ادارے آ رہے ہیں, واضح طور پہ وہاں پر سارے بینر اور پوسٹر, اس کے نیچے لکھا ہوا ہے بلدیہ گجر خان, بلدیہ دینا, بلدیہ جہلم, بلدیہ گجرات. بلدیہ کا مال خرچ ہو رہا ہے. پھر آپ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یا کارپوریشن کی گاڑیاں وہ ان بینرز کو لگاتی پھر رہی ہیں. تو یہ کس کے وسائل ہیں؟ یہ نواز شریف صاحب کی ملکیت ہیں, یہ قوم کا ملکیت ہے جس پیسے کو یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے. پھر دوسری بات میں نے یہ آپ سے عرض کی ہے, وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہمیں کیوں ہٹایا گیا ہے. ان کو ہٹایا گیا ہے کہ وہ جھوٹے بھی ہیں, بددیانت بھی ہیں. کوئی کم از کم 6 ہینیس کرائم ہیں. کیا عدلیہ سے سپریم پریشرائز ہو کورٹ جائے کے گی آپ 5 کے رکنی جج نے یا ادارے انہیں پریشرائز ہو بڑا جائیں گے ملزم قرار دیا ہے, یا نیب پریشرائز ہو جائے گی؟ اچھا دوسری بات آپ نے یہ جو سوال کیا نا, میں نہیں سمجھتا یہ ریلی صبح ٹائم فش ہونے جا رہی ہے. کوئی ریلی پہلے کبھی ان کی کوئی ریلی آج تک میں نے نہیں دیکھی. مسئلہ کیا ہے؟ ریلی اسی وقت نکالتے ہیں جب حکومت میں ہوں, سر جب اگر حکومت میں نہیں ہوتے نا یہ فٹافٹ. تو پھر چودھری صاحب نکالنے دے ریلی. ویسی آپ کہہ رہے ہیں ٹائٹ فش ہونی ہے, پریڈکٹ کر رہے ہیں, تو پھر نکالنے دے ریلی. جب کوئی فرق ہی نہیں پڑنا, اس سے لوگ ہی نہیں آنے اس میں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں ریلی کو فزیکلی تو نہیں روک رہا, لیکن مجھے اعتراض ہے قوم کے مال کو یہ خرچ کر رہے ہیں. مجھے اعتراض ہے یہ فوج اور سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں اور اس کی انٹیگریٹی کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں. مجھے اس بات پہ اعتراض ہے, میں اپنا اعتراض اٹھاؤں گا, اس لیے کہ یہ اس مرتبہ یہ بھول جائیں کہ یہ کوئی معافی نامہ لکھ کے تو جدہ بھاگ جائیں گے. قوم بیدار ہے, پاکستان یہ ایک وائبرنٹ میڈیا موجود ہے, لوگ ان کو اب چھپنے اور بھاگنے نہیں دیں گے. اور دوسری بات آپ نے طاہر القادری صاحب کی اس سے پہلے سر ایک چیز مجھے بتائیں کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ این آر او کی کوشش ہے اس وقت حاصل کرنے کی ان کی دوبارہ, تو یہ سر اس بارے میں کچھ ہمیں آگاہ عرض کرتا ہوں. جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے ساری جو یعنی ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں نا, پھر یہ کوئی سیف پیسج تلاش کرنے کی کوشش ہے. اس دفعہ یہ نہیں ہو رہا. بالکل قوم بیدار ہے اور میڈیا موجود ہے. اور آپ نے طاہر القادری صاحب کے حوالے سے بات کی, یہ جو ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے نا جی, اس سے آپ صرف طاہر القادری
اور پیٹ سے نہیں جوڑ سکتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پی ایم ایل این کے علاوہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں متعدد دفعہ منہاج القرآن میں بیٹھ کر اس کے اوپر قرارداد کر چکی ہیں کہ یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. 14 لوگ، 2 خواتین، 1 حاملہ. یعنی کوئی خدا کا خوف کریں. اور میں آپ نے پوچھا کہ دھرنا دیں گے تو رہیں گے. دیکھیں پارٹی کا فیصلہ اس پہ آنا ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں اس پوری ریلی کے اندر. لیکن دھرنے میں ہم کیا کریں گے؟ میں ذاتی طور پہ یہ کہوں گا, میں آخری دم تک اس دھرنے کا حصہ رہوں گا جو ان 14 بے گناہ لاشوں کے لیے انہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا, بلکہ اپنے جتنے جرائم تھے ان کو چھپانے کے لیے آپ انڈیویجلی بنائی, لواحقین کو شامل نہیں کیا اس کے اندر. دیکھیں جن کا قتل ہوتا ہے جب تک آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی فیصلہ کرے گی, لیکن انڈیویجلی آپ شامل ہوں گے اس دھرنے میں اعجاز چودھری صاحب؟ آپ خود جی میں پہلے ہی شامل ہوں. میں پہلے ہی شامل ہوں. میں نے مسجد میں کھڑے ہو کے اس کے اوپر قسم کھائی ہوئی ہے کہ ان مظلوموں اور ان شہداء کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری وقت تک میں لڑتا رہوں گا. میں سوال اس اور لیے جو پوچھنا کچھ مجھ سے ہوگا وہ میں کرتا رہوں گا. اس سے پہلے جب پی ٹی وی پر حملہ ہوا تھا 2014 کے دھرنے میں, تو پھر آپ کی قیادت ہے, کچھ لوگوں نے کہا کہ طاہر القادری صاحب نے پہل کر دی تھی, ہمیں نہیں پتا تھا, وہ تو ان کی ذمہ داری تھی. پھر آپس کے اختلافات آپ کے ہو گئے تھے, بیان آئے تھے ایک دوسرے کے خلاف. طاہر القادری صاحب بھی کہا گیا تھا کہ ناراض ہیں, خان صاحب نے یہ کہا تھا جی روٹ گئے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر دوبارہ پیچ اپ ہو گیا ہے یا وہ اختلافات برقرار ہیں چودھری صاحب؟ دیکھیں سیفان, میں آپ سے پھر ایک وضاحت کر دوں. یہ جو ماڈل ٹاؤن کے 14 لوگوں کا قتل ہے, 94 لوگوں کو گولیاں ہیں, میں اپنی ساری بات کو یہاں تک محدود رکھ رہا ہوں. میں پاکستان کی 71 سال کی تاریخ کے اندر ایک ایسا واقعہ آپ کو نہیں بیان کر سکتے جہاں نہتے بے گناہ لوگوں کو محض اس لیے بھون دیا گیا ہو کہ وہ طاہر القادری یا منہاج القرآن کے ارد گرد جمع تھے. یعنی وہ ایک قسم کا وہ گوشہ درود ہے, ایک مسجد ہے, یعنی کس بات کے اوپر گولیاں برسائیں گے؟ مجھے یہ تو کوئی آج تک اس بات کو ڈٹرمن ہی نہیں کر سکا. میں سمپل سیدھی صاف بات آپ سے کر رہا ہوں, یہ وہ ایشو ہے, سارا پاکستان اس پہ یکجا ہے. میں نے ساری پارٹیوں کے لوگوں کو اس کے اوپر بولتے ہوئے دیکھا ہے. ہم اس وقت تک ظاہر ہے طاہر القادری اور وہ جو لواحقین ہیں ان شہداء کے, بات بتائی آپ نے, آگے لگنا ہوگا, بالکل ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کھڑے آپ نے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار بھی کر دیا ہے, بالکل ٹھیک ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, میں اس سے پہلے راجہ صاحب کی طرف آؤں, کیونکہ یہ مجھے بتائے گا کہ اب جو یہ کیسز اس وقت ہیں, جو ایف آئی آر وغیرہ تھی, اس کا ذکر طاہر القادری صاحب نے, اور جس رپورٹ کا وہ ذکر کر رہے ہیں, کیا اس پبلک پریشر کے بعد, کیونکہ پاناما کے ججمنٹ کے بعد, کیا وہ رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی ماڈل ٹاؤن؟ کیا آپ کو لگتا ہے کیا طاہر القادری صاحب کا اس وقت آنا اور اس پریشر کو ڈالنا, کیا یہ سودمند ثابت ہوگا, یا یہ وہ ہمیں جس طرح آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں چند ہفتوں بعد یہی ہوگا؟ شرمیلا صاحبہ. دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این نے کچھ اس فیصلے کے بعد کچھ سیکھا ہے, یا کوئی ریٹرسپیکٹیولی کوئی اپنے جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں اس کے اوپر یہ کوئی نظر ثانی کرنے کو تیار ہیں. یہ تو رپورٹ پبلک نہیں کریں گے. ڈونٹ ایکسپیکٹ دس فرام نواز لیگ. ہاں اگر سپریم کورٹ اس میں پڑھتی ہے اور سپریم کورٹ اس کا سو موٹو لے کے کہتی ہے کہ رپورٹ سامنے لائیں اور عدالت میں پیش کریں تو الگ بات ہے, ورنہ یہ آپ ان لوگوں سے ایکسپیکٹ نہ کریں. بیکاز جو دل میں تکلیف ہی نہیں رکھتے ایسے لوگوں کے لیے جو بیچارے نہتے ہیں, جن کا دن دہاڑے قتل کیا گیا اور اتنی بے دردی سے کیا گیا کہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ان کی کوئی داد رسائی نہیں ہے, تو یہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے. ہاں طاہر القادری صاحب اپنا پریشر بلڈ کر سکتے ہیں, وہ ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہمیشہ کی طرح بادشاہت چلتی تھی, بادشاہت چل رہی ہے, ابھی بھی ان کی حکومت ہے, انہوں نے کسی چیز کو کچھ نہیں سننا ہے, انہوں نے نہیں سننا. لیکن شرمیلا یہ اس پورے سینیریو میں طاہر القادری صاحب کی جو انٹری ہے, ابھی محسن راجہ صاحب ساتھ نہیں ہے, لیکن وہ اس کو جوڑ رہے تھے, کسی سازش سے جوڑ رہے تھے. وہ کہتے ہیں یہ وہی گرینڈ جو کانسپریسی ہے یہ اس کا حصہ ہے. اور بعض لوگ جو آرٹیکلز لکھ رہے ہیں جو پرو پی ایم ایل این سٹینس رکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی کہ بڑا اس پر سٹینس لے کے چل رہے ہیں, وہ 1977 بھٹو صاحب جب لاہور گئے تھے اس وقت جو رضا قصوری صاحب آئے تھے اور پھر ایف آئی آر آئی تھی, اس کا کمپیریزن طاہر القادری صاحب کی انٹری سے کر رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ آج نصرت جاوید صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے آرٹیکل, وہ 1977 کے حالات کا موازنہ آج سے کر رہے ہیں, اور رضا قصوری کی ایف آئی آر کا موازنہ طاہر القادری صاحب کی ماڈل ٹاؤن کے ایف آئی آر سے آج کی حالت میں کر رہے ہیں. یہ موازنہ کیونکہ آپ پیپلز پارٹی سے بنتا ہے یا پھر یہ نہیں ہے کمپیریزن آج کی صورت؟ سیفان صاحب دیکھیے, نواز شریف صاحب از نو بھٹو. سو بھٹو صاحب کا جو کیلیبر تھا,
جو ان کی سیاست تھی، جو ان کا طریقہ تھا سیاست کرنے کا، جو ان کا طرز تھا، جو پاکستان کے لیے قربانی دے گئے، وہ نواز شریف صاحب ان کا پورا خاندان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، تو وہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک سازش کا تعلق ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نواز شریف کے خلاف اگر کوئی سازش کرتا ہے تو وہ خود ہیں، وہ خود اپنے خلاف سازش کرتے ہیں۔ اگر یہ پیناما کے حوالے سے جب معاملہ اٹھا تھا تو اگر یہ اپنی منی ٹریل دے دیتے، پارلیمنٹ میں اس معاملے کو حل کر لیتے، وہاں پر جواب دہ ہو جاتے، تو شاید آج یہ نہج نہ آتا، ریزائن کر دیتے، ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری بٹھا دیتے، تو آج سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی نہ ہوتے۔ لیکن شرمیلا، بھٹو صاحب کا نواز شریف سے کمپیریزن نہیں، سوری آپ کو قطع کلامی کر رہا ہوں، لیکن کیا رضا قصوری اور طاہل قادری میں کوئی اس وقت موازنہ ہے؟ اگر نواز شریف اور بھٹو کو چھوڑ دیں، کیونکہ جو لکھنے والے اگر لکھ رہے ہیں تو وہ کوئی موازنہ ہے؟ دیکھیے وہ تو بھٹو صاحب کے خلاف تو بالکل ایک کانسپریسی ہوئی تھی، اور وہ تو عدالتی قتل ان کا ہوا ہے، وہ تو خود جو جج تھے وہ اب مان چکے ہیں، دنیا بھر میں اس کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے نا، یہاں تو بات یہ ہے کہ آپ کے ایسٹس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور آپ سے منی ٹریل مانگا گیا تھا، آپ نے منی ٹریل نہیں بتایا، آپ اس کو بتانے سے قاصر رہے، پھر آپ نے اقامے کے حوالے سے جو تنخواہ تھی وہ آپ نے مس ڈکلیئر کری ہے اپنی الیکشن کمیشن کے پیپرز کے اندر، اور آپ 62F کے اندر ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں تاحیات۔ یہ تو معاملے ہی دو مختلف ہے نا۔ بھٹو شہید کے خلاف تو آف کورس ایک سازش ہوئی تھی، سرکمسٹانشل ایویڈنس بلڈ کی گئی، اور پھر ایک شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اپروور بنا کے اس سے بیان لے کے ان کو بہت شکریہ ادا کروں گا شمیلا، آپ نے کہا کمپیریزن نہیں ہے، لیکن نون لیگ کے بینرز میں لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ یا رسول شریف بے قصور، نعرے بھی ہم نے سنے تھے جب یہ مری میں نکلے تھے، تو کمپیریزن یہ لوگ کر رہے ہیں، اس پر آخرکار بنتا ہے نہیں بنتا؟ ہم اب تک سے ابھی بے نقاب سے جانچ چاہیں گے اور کوریج بھی کریں گے اس پورے معاملے کی، اور آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے۔ سیاسی صورتحال لمحہ بلمحہ جو بدل رہی ہے، اس پر اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک، ای میلز اور ٹویٹر پر، دیکھتے رہے گا اب تک۔